یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ کبھی کبھی ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ اتنا روب ہے پیسے کا، خیر میرے ہاں تو یہ سب نہیں چلتا، ٹھیک، میرے ہاں یہ سب نہیں چلتا، میں دیکھتا ہوں اخلاق آپ کا اچھا ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک۔ تو آج جن کے پاس پیسے آ گئے، بھئی ہاں ٹھیک ہے آ گئے، کیا ہوگا؟ اگر ایسا میرا بس چلے نا تو جتنا غرور تم کو، تمہارے سارے پیسے گونے میں بھر کے تمہاری قبروں میں ڈلوا دوں میں، کیونکہ کس کام کا نہیں ہے نا۔ آدمی پوری زندگی 3 چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے، آپ غور کریں نا، 3 چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے۔ ایک تو یہ اس کا نام ہو جائے، دوسرا اس کا لباس اچھا ہو، تیسرا اس کا مکان اچھا ہو۔ یہ 3 چیزوں کے لیے 70 سال 80 سال گزارتا ہے، مگر آپ بتائیں کہ جب آپ مرتے ہیں تو فوری اللہ آپ کا نام بدل دیتا ہے۔ بھئی یہ کون تھے؟ یہ میت ہے، میت کو لے کے چلو، میت کو نہلاؤ، میت کا کفنہ لاؤ، میت کو جو ہے وہ میت کے لیے قبر کھودو، میت کے لیے نام ہی کوئی نہیں لے رہا ہے۔ کوئی لیتا ہے نام؟ کہتے میت میت، نام ہی چینج ہو گیا۔ جس کے لیے آپ نے محنت کی تھی اللہ نے ختم کر دیا اس کو، نام بھلا دیا سب کو، اب میت میت کہہ رہے ہیں سب۔ آپ نے محنت کیا تھا، 70 سال گزارا تھا، لباس اچھے ہو جائیں، جانتے ہیں سارے لباس، میں نے پچھلے جمعہ میں وہ نظریہ بتایا تھا آپ کو، 2 نظریہ ہے اسلام میں۔ ایک تو یہ ہے کہ قارون کا، حامان کا، شداد کا، فرعون کا، ابو جہل کا، وہ نظریہ کیا تھا؟ میرا سب کچھ ہے، جو میں نے کمایا ہے میرا، جو محنتیں میں نے کی ہیں، جو اسٹرگل کیا ہے میں نے، وہ سب میرا ہے، جس کو میں چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ۔ اور ایک اسلام کا نظریہ یہ ہے اہل ایمان کا کہ نہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ نظریہ ہوگا تب آپ دین کی طرف آئیں گے، اور جب وہ نظریہ ہوگا تو اسلام سے پھر جائیں گے، آپ کی طبیعتیں اسلام سے پھر جائیں گی۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں آپ جب مرتے ہیں آپ کے پاس 20 جوڑے کپڑے ہیں، پوری زندگی کہتے ہیں ابھی پہن کے بیٹھے ہیں نا کپڑے، تو کیا کہیں گے آپ؟ میرا ہے نا یہ، پھر میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ تو اگر آپ مالک ہیں تو مر گئے تو 20 جوڑے کیوں نہیں لے جاتے ہیں آپ کے پاس 3-4 جوڑے چپل کے ہیں، جوتے کے ہیں، اگر آپ اس کے مالک تھے تو پھر جب مر گئے تو ننگے پیر کیوں؟ چپل کیوں نہیں پہنایا جاتا ہے آپ کو؟ جوتے کیوں نہیں پہنائے جاتے ہیں؟ نہ آپ کو کپڑے دیے جاتے ہیں، نہ جوتا چپل پہنایا جاتا ہے، آپ کے سارے کپڑے چھین لیے گئے۔ کہاں مالک ہیں آپ؟ کس چیز کے مالک ہیں؟ کہاں آپ کھوئے ہوئے ہیں؟ کس دنیا میں چلے گئے ہیں؟ میں اس پر رک کر کے چند باتیں عرض کر دوں۔ آپ جس دنیا کی بات کرتے ہیں کہ یہ دنیا جس میں آپ کھو بیٹھے ہیں اور سب کچھ بھلا بیٹھے ہیں، اس دنیا کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور پہلے قرآن سے استدلال کرتے ہیں اس دنیا کے تعلق سے۔ اللہ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینہم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے کھیل اور تماشے کے، بس یہ اللہ کا فرمان ہے۔ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل تماشا ہے، تم زندگی اس میں کھو بیٹھے ہو مگر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا ہے، یہ جو کر رہے ہو نا بس یہی ہے دنیا، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کے سوا اور دنیا کچھ نہیں ہے۔ اور ایک جگہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں آپ کھوئے بیٹھے ہو، کہ اگر اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک ہوتی تو کسی کافر کو دنیا کا ایک گھوٹ بھی نہیں دیتا، کسی کافر کو پھر دنیا نہیں دیتا، صرف اہل ایمان کو دنیا دیتا۔ مگر اس دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جس میں ہم دل لگائے بیٹھے۔ ہم تو یہاں اللہ نے بھیجا تھا ہمیں عمل کرنے کے لیے، کہ ہم نے 2 گھر بنائے، ایک کا نام جنت ہے، ایک کا نام جہنم ہے، اور تم کو 70 سال 60 سال کے لیے دے رہا ہوں، زندگی دے رہا ہوں، گزارو اپنی زندگی۔ 2 راستے ہیں، اچھا کر کے آؤ گے جنت ہے، برا کر کے آؤ گے جہنم ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ آپ کالج میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں،
ایگزام ہوتا ہے سال میں، اب 2 گروپ ہوتا ہے بچوں کا، ایک گروپ ہے جو محنت کر رہا ہے، دوسرا گروپ ہے جو عیاشی کر رہا ہے، عشرت کر رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے۔ اب جو شخص گھومتا پھرتا رہا اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ امتحان میں ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ ایسے ہی یہ دنیا ہے، ہمیں بھیجا گیا ہے آزمائش کے لیے، یہ امتحان گاہ ہے، ہم تیاری کریں، اللہ تعالی ہم سے حساب لے گا۔ یہاں ہم صرف عمل کرنے آئے ہیں، دنیا میں کھونے نہیں آئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک بھیڑ مردہ بچہ تھا، بھیڑ کا بچہ تھا، اس کے پاس سے گزرے جس کے دونوں کان کٹے ہوئے تھے، مرا ہوا بچہ تھا، بھیڑ کا چھوٹا سا، کان کٹے تھے، سرکار گزرے، کس دنیا سے آپ دل لگا بیٹھے ہیں؟ یہ دنیا، ایسی دنیا، یہ تو دارالعمل ہے، آپ آخرت کی تیاری کرنے ہیں، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، بس ایک بار ملے گی، مر گئے ختم ہو گیا بات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے فرمایا ایکم یحب ان ھذا بدرہم فقالوا ما نحب انہ لنا بشیء، تم میں سے کوئی اس کو 1 درہم میں خریدے گا پسند کرتا ہے کہ اس بھیڑ کے بچے کو جو مرا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اس کو کوئی خریدے گا 1 درہم میں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اس کو کسی چیز کے بدلے بھی نہیں لیں گے، یہ بھیڑ ہے، مرا ہوا ہے، دونوں کان کٹے ہوئے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فواللہ الدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خدا کی قسم البتہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، جس کو تم خریدنا نہیں چاہ رہے ہو نا، اس سے بھی زیادہ حقیر اللہ کے نزدیک دنیا ہے، جس کے لیے آپ اتنا پریشان ہو، آپ جس کے لیے ایک دوسرے کو مارتے ہو، پریشان کرتے ہو، تکلیفیں دیتے ہو، اس دنیا کی حقیقت یہ ہے، اس دنیا کی حقیقت یہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، خبردار دنیا کی لعنت کی گئی ہے اور سب چیزیں دنیا کی ملعون ہیں، سب چیزیں دنیا کی یہ ملعون ہیں۔ اب ہم اسی پر آج فخر کرتے ہیں، ہم اس پر فخر کرتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بازو پر ہاتھ رکھا، فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، ایک راہگیر رہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب ایک مسافر ہے، آپ کہیں سفر کر رہے ہو تو راستے میں آپ کیا کرو گے؟ آپ راستے میں تو آپ کی منزل نہیں، منزل کہیں اور ہے، تو راستے میں ان کو بھی مارو، ان کو بھی تکلیف پہنچاؤ، ان کو پریشان کرو، عیاشی کرو، کچھ بھی کرو، گناہ کے بڑے کام کرو۔ ایسا کوئی سفر کرتا ہے؟ نہیں، سفر کرتا ہے تو کنٹینیو سرکار نے فرمایا دنیا اسی طرح ہے، یہاں مسافر کی طرح رہو، یہ دل لگانے والی جگہ نہیں ہے کہ یہاں دل لگا لو، اور اگر آپ نے یہاں سے دل لگا لیا تو آخرت تباہ ہو جائے گی، آخرت تباہ ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، سرکار فرماتے ہیں کہ جب تو شام کرے، جب شام ہو جائے تو یہ امید نہ لگایا کر کہ صبح ہوگی، ہو سکتا ہے وہ رات تیری آخری رات ہو، اور جب صبح ہو جائے تو یہ امید نہ لگا کے بیٹھ کہ پھر شام ہوگی۔ ہم نے کتنی امیدیں، اتنے لوگ بیٹھے ہو، ایک پل کا پتہ نہیں ہے کب کیا ہو جائے، مگر کتنی امیدیں، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، مر گئے پھر کیا کریں گے، مر گئے کیا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، سرکار کا عمل دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ، دنیا کے سب سے دانشور کی بات بتا رہا ہوں، روئے زمین کے سب سے بڑے عقل مند شخصیت کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ عائشہ کہتی ہیں کہ ہم پر ایسا مہینہ کبھی نہیں آیا، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ سرکار کی بیوی ہیں، کہتی ہیں ہم پر کبھی ایک مہینہ ایسا نہیں گزرا کہ ہم ایک مہینے میں کبھی بھی کنٹینیو اپنے گھر کے چولہے میں آگ جلا لے، یعنی ایک مہینے تک میرے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ کھانے کو کچھ رہتا نہیں تھا، بنانے کے لیے کچھ رہتا نہیں تھا۔ یہ تاجدار کائنات کا گھر ہے، یہ سرکار علیہ السلام کا گھر ہے جس سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دن میں، آپ سرکار کو پڑھے نا،
انہوں نے دنیا کو سمجھاتا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل پیٹ بھر کے نہیں کھایا پوری زندگی 63 سال میں اتنی روٹی اور زیتون کا تیل نہیں کھایا کہ پیٹ بھر جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ سرکار کے حالات ایسے تھے، دنیا کو کبھی سرکار نے پسند نہیں کیا، ہم تو انہی کے غلام ہیں نا۔ سرکار ہمیں یہ درس دے کے چلے گئے، جو دنیا میں الجھ گیا یہیں الجھتا رہ جائے گا، اس کی قبر خراب ہو جائے گی۔ میں نے بتایا نا کہ یہ مال، یہ زندگی، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا، یہ ذہن بنا لے آپ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو جب ہم مرتے ہیں تو ہمیں یہ گھمنڈ ہوتا ہے، یہ غرور ہوتا ہے، نہیں میرا یہ گھر ہے۔ جو مالک تھے نا آپ گھر کے، آپ کو نکال دیا گیا، کپڑے آپ کے تھے چھین لیا گیا، پیسے آپ کے تھے بینک میں، اولادیں لے لی، سب انہوں نے لے لیا۔ آپ کو کیا ملا؟ بغیر سلی ہوئی لنگی، بغیر سلا ہوا کرتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ایک پیسہ بھی اس کے علاوہ نہیں۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو آپ بتائیں کہ یہاں کہہ رہے تھے یہ مالک یہ مالک، آپ کی طبیعت میں دنیا کی محبت اتنی آ گئی نا کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے دل میں کدورت ہوتی ہے، دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بھکاری بنا دیتا، بھیک مانگتے، تب کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے فضل سے اس قابل بنایا ہے تو آپ کا حق بنتا تھا کہ میں اپنی آخرت سنوار لوں، ورنہ آپ کے سارے روپے پیسے وہ آپ کے اولاد کے حق میں چلے جائیں گے۔ سرکار فرماتے جب وہاں جائیں گے اور جب جگایا جائے گا تو وہ دیکھا گا ادھر ادھر کوئی نہیں ہے ساتھ میں آپ کے۔ یہ تو حقیقت ہے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا نا۔ جب کوئی نہیں ہے تو جب عذاب آئے گا چاروں طرف سے تو جانتے ہیں وہاں جیسے عذاب آئے گا دائیں جانب سے تو نماز کھڑی ہو جائے گی، نماز آ جائے گی، وہ کہے گی اے عذاب تو ادھر نہ آ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہ راتوں میں جاگ کے اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتا تھا، اس لیے آج میں اس کی حفاظت کروں گی۔ صدقہ آ جائے گا، خیرات آ جائیں گے، نیکیاں آ جائیں گی، چاروں طرف سے آپ کو قرآن کی تلاوت آ جائے گی، قرآن مقدس آ جائے گا۔ دوستوں میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، موت آپ کو آنی ہے، موت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا اینما تکونوا یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم خواہ مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی تلاش کر لے گی، موت تمہیں آ جائے گی۔ اس لیے ایک دن جس دن مرو گے تمہاری ناکوں میں کاپوس ٹھونس دیے جائیں گے، تمہارے پیر کے انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، نہ تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہوگی، نہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اگر کچھ جانے والا ہے تو نیکیاں، میرے سرکار فرماتے ہیں جو کچھ یہاں تم نے کیا وہ کسی کام نہیں آنے والا ہے، مگر جب مرنے سے پہلے جو آگے بھیج دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، یہ چیزیں وہاں کام آئیں گی۔ اسی لیے جو میں کرتا رہتا ہوں کہ آپ شامل ہو جائیں، شامل ہو جائیں، مقصد میرا یہی رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال تھا، ایک دو باتیں سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، سرکار جا رہے تھے۔ سرکار نے پوچھا عمران حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جا رہا ہوں گھر پہ۔ سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ علیل ہے، بیمار ہے، چلو اس کو دیکھ کے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ جاتے ہیں، دستک دیا، آواز آئی، کون؟ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا باپ ہوں۔ سیدہ کائنات کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ اکیلے ہیں، ساتھ میں کوئی اور ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹی عمران بن حسین بھی ساتھ آ گئے ہیں، اور تم بیمار تھی، میں تم کو دیکھنے آیا ہوں۔ سیدہ کائنات کہتی ہیں ابا حضور ان کو ساتھ میں نہ لائیں۔ میرے آقا عرض کا ارشاد فرماتے ہیں بیٹی ایسا کیوں؟ وہ میرے ساتھ آئے ہیں، ان کو ساتھ لاتا ہوں نا، وہ بھی عیادت کر لیں گے۔ سیدہ کائنات رو پڑتی ہیں، آواز دیتی ہیں ابا حضور میرے گھر میں ایک چادر کے سوا کچھ نہیں ہے، ایک چادر کے سوا میرے گھر میں دوسری چادر نہیں ہے۔ جب میں اس کو گردن سے اوڑھتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے، جب اس کو سر سے اوڑھتی ہوں تو پیر کھل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ میرے باپ ہیں، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، مگر وہ غیر محرم میں مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ سیدہ کائنات ہے کہ اگر وہ سجدے میں جاتے تھے تو حضرت جبریل اللہ کی نعمتیں جنت سے لے کے اترتے تھے۔ وہ سیدہ کائنات ہے کہ سرکار فرماتے ہیں الفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ،
فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وہ سیدہ کائنات ہے کہ محشر میں جب گزر ہوگا تو ندا دی جائے گی، اے اہل محشر اپنی گردنیں جھکا لو، نظریں جھکا لو، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے، وہ سیدہ کائنات ہے۔ مگر انہوں نے دنیا کو پسند نہیں کیا ہے۔ دنیا کا حال یہ تھا کہ ایک چادر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ بتائیں سیدہ کے سامنے آپ کیا جواب دیں گے؟ حضور کے سامنے آپ کیا جواب دیں گے جو پوری دنیا کو دل میں بسائے بیٹھے ہو؟ ایک روایت اور سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں سرکار دیکھیں بی بی فاطمہ آ رہی ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا آئیں، آنے کے بعد کچھ انہوں نے اپنے پلو سے کھولا۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں ابا حضور مولا علی گئے تھے کام کرنے، جو لائے تو 4 روٹی بنی تھی، 4 بنائی میں نے، ایک روٹی مولا علی کو، ایک حسن کو، ایک حسین کو رضوان اللہ تعالی مجمعین، اور ایک روٹی میرے حصے میں آئی۔ پھر مجھے آپ یاد آ گئے کہ میرے ابا حضور کھائے ہیں یا نہیں کھائے ہیں، تو سرکار میں آپ کی بارگاہ میں لائی ہوں، آپ کی بارگاہ میں لائی ہوں کہ جس دنیا سے آپ محبت کر بیٹھے ہو نا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ایسے لوگوں کو منہ کے بل ڈالا جائے گا جہنم میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک شخص بہت رو رہا تھا، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ترس آ گیا کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ نے کہا اگر یہ ہاتھ اٹھائے رہے اتنی مدت تک، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تب بھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ عرض کیا مولا اتنا اس کا گناہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا جرم تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا سے محبت کرتا ہے، اس کی غلطی یہ ہے یہ دنیا سے محبت کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی نے کھولا تو کہا ایک روٹی میرے حصے میں آئی تو میں آپ کی بارگاہ میں لے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور کہا بیٹی فاطمہ آج 5واں دن ہے کہ تیرے باپ نے کچھ کھایا نہیں ہے، 5واں دن ہے۔ آپ بھی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، اگر غریب ہیں تکلیف میں ہے تو سوچ لیا کریں تاجدار کائنات کی عملی زندگی کیسی تھی۔ انہوں نے کبھی دنیا کو نہیں پسند کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، کھجور کا چھال تھا، لیٹے ہوئے تھے، پیٹھ ننگی تھی، جب اٹھ کے بیٹھے تو نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ یا رسول اللہ کیسر و کسرا کے بادشاہوں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ بڑے ناز سے رہتے ہیں، بڑی شان سے رہتے ہیں، آپ کا حال یہ ہے کہ یہ نشان پڑ گئے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ سرکار کچھ تو لے لیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں عمر، میں نے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دی ہے، میں نے دنیا کو پسند نہیں آخرت کو پسند کیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ سیدہ کائنات کھولتی ہیں، روٹی دیتی ہیں، کہتی ہیں ابا حضور اس کو کھا لیں۔ سرکار کہتے ہیں بیٹی تم بھی آ جاؤ۔ کہتی ہیں بیٹی ایک بات بتا، تو کب سے نہیں کھائی ہے؟ عرض کرتی ہیں ابا حضور مجھے 3 دن ہو گیا ہے، 3 دن سے میرے حلق کے نیچے ایک نوالا بھی نہیں گیا ہے۔ بیٹی کا یہ حال ہے، باپ کا یہ حال ہے، ان کے ماننے والوں کا یہ حال ہے کہ آج دنیا میں اتنا مستغرق ہو گئے ہیں۔ نکلو دنیا سے اور آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، اور اپنے دلوں سے یہ چیزیں نکال دو، اپنے دلوں سے یہ چیزیں نکال دو۔ یہ مزاج بناؤ کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، نہ میری سانسیں ہیں، نہ میرا جسم ہے، نہ میرے مال و متاع ہیں۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں نظریہ تھا کہ معصوم علی اصغر کو گود میں لیا جب تیر لگی تھی تو کہا تھا مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر ہزاروں ہوتے تو تیرے نام پہ قربان کرتا چلا جاتا۔ یہ کیوں نظریہ بنا تھا؟ کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے میرے پروردگار کا ہے۔ اس نظریے کے ساتھ زندگی گزاریں، نماز کی پابندی کریں، نیک اعمال کریں، پھر یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، دوبارہ ہمیں دنیا میں نہیں آنا ہے۔ یہ ایک دارالعمل ہے، کچھ سالوں کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، جیسا عمل کریں گے رزاق اللہ ہے، اس نے روزی لکھ دیا ہے، اس کے پیچھے اتنے پریشان نہ ہو۔ آپ کوشش کریں، محنتیں کریں، مگر کسی کو ستائیں نہیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ فریب نہ کریں۔ رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارا لکھ دیا، رزاق اللہ ہے، روزی وہ دیتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، ٹھیک، ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ چند باتیں ہم نے عرض کر دیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔